اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 6 ذی قعدہ 1444 مطابق 26 مئی سن 2023 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں جس موضوع پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، اس موضوع کو ہم نے اپنے ہی سماج، اپنے ہی معاشرے اور اپنی ہی سوسائٹی سے اٹھایا ہے، اور وہ موضوع انتہائی حساس اور خطرناک اور انتہائی تباہ کن اور ہلاکت خیز موضوع ہے، جسے ہم جہیز کے نام سے جانتے ہیں. کچھ لوگ اسے دہیج بھی کہتے ہیں، جہیز بھی کہتے ہیں. بر صغیر میں، جسے ہم ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور یہ پورا بر صغیر جسے ہم سمجھتے ہیں، اس میں یہ لعنت بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑی شدت کے ساتھ بیٹھی ہوئی، اور جس کی وجہ سے مسلم سماج، مسلم معاشرہ، مسلمانوں کی سوسائٹی انتہائی ذلیل اور انتہائی قبیح اور انتہائی ذلت و رسوائی کے گڈھے میں پڑ چکی ہے. عزیزان گرامی، بنیاد اگر مضبوط نہیں ہوگی، بنیاد اگر کمزور ہوگی، بنیاد اگر ٹیڑھی ہوگی، تو ہم سب جانتے ہیں کہ جو دیوار اس کے اوپر اٹھائی جائے گی وہ بھی ٹیڑھی ہوگی. بنیاد اگر کمزور ہوگی تو جو عمارت تعمیر ہوگی وہ بھی کمزور ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بنیاد کو مضبوط بنایا اور جس اساس کو مضبوط بنا کر سیدھی بنایا، ہم نے اس کے اندر خیانت کی، ہم نے اس کے اندر بددیانتی کی، اور ہم نے اس دیوار کو مضبوط بنانے کے بجائے کمزور کر دیا. ہم نے اسے سیدھے رکھنے کے بجائے ہم نے جو اللہ نے سیدھا کیا اسے ٹیڑھا کرنے کی کوشش کی. اور نظام قدرت میں، اللہ کے نظام میں، اللہ کے نظام اور اس کے قانون میں کہیں بھی اگر کوئی شخص کچھ بھی خرد برد کرتا ہے، کچھ بھی اپنی طرف سے انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے، مداخلت کرتا ہے، تو وہاں اذیتیں، دکھ اور تکلیف اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس انسان کو. چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آپ کی آنکھ، چھوٹی سی مثال آپ کے چہرے پہ لگی ہوئی ہے، ایک ذرہ اگر آپ کی آنکھ میں پڑ جائے، حالانکہ آنکھ کی فطرت یہ ہے کہ وہ کسی بھی اپنے علاوہ کسی چیز کو برداشت نہیں کرتی. اگر ایک ذرہ بھی، اگر ایک تن کا بھی ہلکا سا آپ کی آنکھ میں پڑ جائے، بال سے بھی زیادہ باریک،
آپ کو چین نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا، آپ آنکھ ملتے ملتے رہ جائیں گے، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جائیں گی جب تک کہ وہ تن کا وہاں سے نہ نکال دیا جائے۔ یہ سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ میں نے ایک مثال دی ہے، قرآن اور حدیث بھی ایک قاعدہ ہے، قانون ہے، نظام ہے زندگی گزارنے کا، اللہ کی عبادت و بندگی کرنے کا۔ شیطان اس میں ہمیشہ انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ آپ پریشان ہو۔ جیسے آنکھ میں تن کا پڑ جائے تو آپ اس کے سامنے ہیرے جواہر رکھ دیں، پھر بھی وہ آنکھ ملتا رہے گا، دیکھنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ دونوں آنکھ میں پڑ گئے تو دونوں آنکھ ملتا رہے گا۔ اس کے سامنے ہیرے جواہر دنیا کی ساری نعمتیں رکھ لو، اسے قرار نہیں آئے گا، اسے سکون نہیں آئے گا، اسے چین نہیں آئے گا، پریشان رہے گا۔ آپ کہیں گے یہ کھا لو، آپ کہیں گے وہ کہے گا اللہ آنکھوں تیرے اوپر، میری آنکھ میں تو تن کا پڑا ہوا، میں پریشان ہوں، تجھے ہیرے جواہر سوجے ہوئے، ٹھوکر مار دے گا۔ عزیزان گرامی، ایک مثال کے ذریعے سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دیا ہے۔ اسلام ایک عظیم نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، ایک عظیم نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ جب انسان اس کے اندر کمی بیشی کرتا ہے، جب انسان اس کے اندر مداخلت کرتا ہے تو پھر اسے قرار، اسے چین، اسے سکون دنیا کے اندر حاصل نہیں ہو سکتا، اور مرنے کے بعد بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا بغیر توبہ کے اگر وہ مر گیا۔ اس لیے ہمیں اسلامی سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کے اس نظام میں قطعاً ادھر ادھر دائیں بائیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا سسٹم ہے، جیسا نظام ہے، اسی نظام کے حساب سے ہم کو چلنا ہے۔ نکاح، شادی، بیاہ اللہ کی نعمتوں سے میں سے ایک نعمت ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کی آیات میں سے ایک آیات ہے۔ جیسے چاند اللہ کی نشانی ہے، سورج اللہ کی نشانی ہے، زمین، آسمان، ہم اور آپ سب اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اسی طرح سے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَزْوَاجَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ، شادیاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بیویاں بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ جوڑے جو بنائے جاتے ہیں اللہ کی علامتوں میں سے، اللہ کو پہچانو ان کے ذریعے سے۔ اللہ اکبر، اللہ نے کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا ہے، اور دونوں کو بے قراری عطا فرمائی، بے چینی عطا فرمائی۔ دین فطرت ہے، ہر ایک کی شہوت کو ایک دوسرے سے مل کے ہی بجھانا ہے، یہی دین فطرت ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ شہوت کسی بھی طریقے سے بجھائی جا سکتی تھی، یہ نفسانی خواہشات حیوانات اور جانوروں کی طرح بھی بجھائی جا سکتی تھی، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے اسے تمام مخلوقات میں معزز، مکرم اور محترم بنایا ہے۔ اس لیے اللہ نے شادی کا سسٹم رکھا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے نکاح کا سسٹم رکھا ہے، بیواہ کا سسٹم رکھا ہے۔ شادی کرو، بیواہ کرو، کسی کی بھی لڑکی ہو، اس کی اجازت سے، سرپرست کی اجازت سے، باپ ہے تو باپ کی اجازت سے، بھائی ہے تو بھائی کی اجازت سے، المہم سرپرست جو بھی ہے اس کی اجازت لو۔ دو گواہیں رکھو، دو گواہ جو عادل ہوں، جو باوقار ہوں، جو باقاعدے انصاف پسند ہو، ان کو مقرر کیا جائے، مہر مقرر کی جائے، ایجاب ہو شوہر عورت کی طرف سے، قبول ہو مرد کی طرف سے۔ یہ چار شرطیں نکاحوں کی ہیں، ایجاب و قبول مرد عورت کی طرف سے، لڑکا اور لڑکی کی طرف سے، دوسرے دو گواہ ہوں جو عادل ہوں، مہر ہو، جو بھی مہر متعین کر دی جائے آپ کے سماج اور معاشرے میں، سمجھ لیں جو بھی مہر مقرر ہے مقرر کر لی جائے۔ آپ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اگر آپ نے مقرر کر لیا، نو پرابلم، کوئی بلڈنگ، کوئی پلاٹ، کوئی کچھ بھی، یا سونے چاندی جو بھی۔ اسی طرح سے سرپرست کی اجازت، ولی امر کی اجازت بھی ضروری ہے۔ چار چیزیں نکاح کے اندر جب تک ہوں گی تو وہ نکاح صحیح ہوگا۔ اگر یہ چار شرطیں نہیں پائی گئیں، ان میں کوئی تین پائی گئی، ایک نہیں پائی گی، تو بھی نکاح باطل ہے۔ جیسے لڑکیاں بھاگ بھاگ کر کے کورٹ میرج کرتی ہیں، ادھر بھاگ گئی گنے کے کھیت میں نکاح ہو رہا ہے، وہ کافر سے نکاح ہو رہا ہے، غیر مسلم سے نکاح ہو رہا ہے، فلانی جگہ نکاح ہو رہا ہے، اور سرپرست موجود ہے، ماں باپ موجود ہے، بھائی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، ان کی عزت و آبرو کی ناک کٹا کر کے ادھر ادھر بھاگ جاتی، کہتی نکاح ہو گیا، شادی۔ ویسے شادی نہیں ہوتی، لا نکاح الا بولی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بغیر ولی کی اجازت کے کوئی نکاح نہیں ہے۔ ملا نے فتوے دیتے ہیں آج کل ذلیل، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، بعض ملانوں کے مسئلے ہیں یہ، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، جب ان کی بیٹیاں بھاگتی ہیں تب ان کو پتہ چلتا ہے۔ بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ باقاعدہ سسٹم ہے، نظام ہے۔ زنا کرنا، فحاشی کرنا، اس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ کسی کی بھی بہو بیٹی ہو ناجائز طریقے سے اپنی شہوت اور اپنی خواہشات کو بجھانا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر شادی شدہ ہے تو انہیں پتھروں سے مار مار کر اس دنیا سے ختم کرنے کی اجازت دی گئی، کیونکہ وہ جسم ناپاک ہیں، نجس ہیں۔ اور اگر غیر شادی شدہ ہیں تو اسلام نے کوڑے مار کر کے ان کو دربدر کرنے کا حکم دیا، شہر بدر کرنے کا حکم دیا ہے، انہیں ذلیل کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ سسٹم ہے، سزائیں مقرر کی گئی ہیں، سزائیں مقرر کی گئی ہیں محترم، اسی لیے تاکہ معاشرہ پاک رہے، صاف رہے، نسلوں کی حفاظت ہو، بقائے
بقائے انسانیت مکرم محترم رہے، بدکاریاں زناکاریوں کے ذریعے سے اس سماج کو، اس معاشرے کو آلودہ نہ کیا جائے۔ جیسے غیر مسلموں کے یہاں نکاح اور شادی کا بھی سسٹم ہے، ان کے اپنا طور طریقہ ہے، ہمارے ہاں ہمارا طور طریقہ ہے۔ المہم کہنے کا مطلب یہ ہے یہ ایک جو ثواب اور اجر کمانے کا ذریعہ تھا، اسے بھی آج ہم نے اپنی تصرفات سے، اپنی ذہنی آلودگی سے، بدعات سے، شرکیات سے، کفریات سے اور اپنے بدکارانہ اور کافرانہ رسم و رواج کو اس میں گھسیڑ کر داخل کر کے ہم نے اس ثواب کا بھی کی اہمیت اور اس نکاح اور بیواہ کی بھی اہمیت کو ختم کر دیا ہے، بلکہ اس کو اتنا مشکل بنا دیا کہ آج بیٹی کی خبر سنتے ہی باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ کیا پیدا ہوئی؟ ارے بیٹی پیدا ہوئی ہے، منہ ایسا لگک جاتا ہے بیچارے، وہی بیچارہ نہیں، وہ یہ سوچتا ہے کمبخت کہ اب تو ہمارے پر مصیبت آ گئی، اب اس کو کھلاؤ، اس کو پلاؤ، اس کو جوان کو پڑھاؤ لکھاؤ، اس کے اوپر خرچ ہوگا، شادی میں اتنے لاکھ خرچ ہوں گے، پھر سونے کی خریداری پھر ابھی سے ہی اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں مرے گی کہ زندہ رہے گی۔ کیوں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ بیٹیاں رحمت ہیں، بیٹیاں نعمت ہے، اللہ کے اسلام نے، اللہ کے نبی نے رحمت للعالمین نے فرمایا اگر کسی کے پاس 2 بیٹی ہے اور اس کی وہ خدمت کر دے، پڑھا دے، لکھا دے اور انہیں اچھی تربیت کر کے اچھی جگہ شادی کر دے تو جنت میں میرے ساتھ ایسے ہی رہے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر، رحمت ہے، برکت ہے اللہ کی، لیکن اسی لعنت کی وجہ سے، اسی جہیز کی لعنت کی وجہ سے جو ہمارے معاشرے میں نہیں تھی، ہمارے سماج میں نہیں تھی، بارات لے کے جاتے ہیں۔ کیا لے کے جاتے ہیں؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول آئے، سب کی شادیاں میں کوئی کہیں بارات لے کے گیا؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی۔ اے نبی کی امت کے لوگوں، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، آمین رفع الیدین پہ تو کافی جھگڑا کرتے ہو تم، یہاں نیت باندھی جائے گی، یہاں باندھی جائے گی، یہاں باندھی جائے گی، کھلا رکھا جائے، مسجدیں تم نے الگ کر لی ہیں، مسلمانوں کے اوپر کفر کے فتوے لگا دیے تم نے، اب نہ جانے کیا کیا بکواس کرتے ہو، یہ کون دیکھے گا؟ یہ کہاں گیا؟ یہ اللہ کے نبی کبھی بارات لے کے گئے اور تم 2,000 3,000 2,500 5,000 بارات پہ بارات، کتنے مرغے، کتنے بکرے، کتنے گائے، کتنے بیل، کتنے کیا کیا کاٹ کر کے ہضم کر جاتے ہو، بے غیرت، مردود نہیں ہوگے، ملعون نہیں ہوگے تو اور کیا ہوگے؟ اللہ کی لعنت نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا کہ انہیں ڈرنا چاہیے جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے احکام کو نہیں مانتے، انہیں ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ وہ دنیا میں فتنے کے شکار ہوئے، اللہ کے ہاں تو عذاب ان کے لیے مقدر ہے۔ شادیاں کرو، آسان بناؤ، سہل کرو، تم نے شادیاں اتنا مشکل بنا دی کہ آج زناکاریاں عام ہو گئی ہیں۔ یہ شادی، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ برکت ہے، خوشیوں اور مسرتوں کا لبنا نہیں۔ ہمارا بیٹا سعودی عرب کما رہا ہے، ہمارا بیٹا کویت میں کما رہا ہے، ہمارا بیٹا امریکہ میں، ہمارا بیٹا آسٹریلیا میں، ہمارا بیٹا انگلینڈ میں، ہمارے بیٹوں کو ڈاکٹر بنایا ہم نے انجینئر بنا، ہم نے 1 کروڑ خرچ کیا، 2 کروڑ ہم نے اپنے بچے کے اوپر خرچ کیا، اتنا جہیز دو، اتنی گاڑیاں دو، اتنے بنگلے دو۔ یہ انٹرنیشنل بھکاری، خبیث، ملعون، مردود، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہمیں بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، کہاں بارات لے کے گئے؟ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام نے بھی نکاح کیے، کون سی بارات آئی مدینے کے اندر؟ مسلمانوں، تم مسلمان ہو یا یہود و نصارہ یا کافروں کی یا غیر مسلموں کی ظالموں کی اولاد ہو؟ کس کی اولاد ہو؟ اور اس کے اوپر کہتے ہو ہمیں کافر مار رہے ہیں، ہمارے اوپر جوتے برس رہے ہیں، ہماری مسجدیں ڈھائی جا رہی ہیں، ہمارے گھر کو بلڈوزر کیا جاتا ہے۔ بلڈوزر نہیں، تمہیں قبروں کے اندر تمہیں جلا دیا جائے گا اگر تم ایسے رہو گے تو۔ نہیں، سدھرنے کی کوشش کرو۔ جعل الذلة والصغار على من خالف امری، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ذلت و رسوائیاں ان پر مار دی جاتی ہیں، کن پر؟ کافروں پہ، یہود و نصارہ پہ نہیں، کیونکہ وہ تو کلمہ نہیں پڑھتے۔ یہ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ تو کلمہ ہی نہیں پڑھتے، وہ تو کافر ہیں، ان کی تو بات کیا کرنی؟ بات تو آپ کی ہماری ہو رہی ہے محترم۔ ہم جو کلمہ پڑھ کر کے نبی کی مخالفت کرتے ہیں، سنت کی مخالفتیں کرتے ہیں، ہاں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جعل الذلة والصغار على من خالف امری، ذلت و رسوائیاں ان کے منہ پر تھوپ دی جاتی ہیں جو میرے احکام کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ جہیز کیا ہے؟ لی اللہ کے نبی نے جہیز، دیا اللہ کے نبی نے جہیز، بولو کہاں سے لی؟
اور تم کماتے ہو، ہمارا بیٹا کما رہا ہے، کیوں دیں گے؟ ہماری حیثیت ہے بھیا، ہم اپنے حیثیت سے دیں گے؟ اسی کے اوپر جوتے کھاتے ہیں، اسی کے اوپر بدکاریاں بڑھتی ہیں۔ جیلوں میں گئے، ہم نے ہندوستان میں دیکھا، ایک کوئی تھا، آج ہے، اس کی نیوز آئی ہے، آج ہی نہیں 1-2 ہفتہ پہلے سنا ہم نے کہ بارات آئی، مسلمان بارات آئی، اور جتنے باراتی تھے سب کے لیے موٹر سائیکل خریدے گئے، واپسی میں انہیں موٹر سائیکلوں سے واپس کیا گیا۔ اللہ نے وہ قلہ ٹھونکا ہے کہ وہ بلڈوزر چل گئے کروڑوں کروڑوں کی جائیدادوں پر، جناب بلڈوزر چل رہے ہیں، سمپتیاں جائیدادیں کڑک کر دی گئیں، جیل کی سلاخوں کے پیچھے اس مردود کو ڈالا گیا، ابھی 1 ہفتہ 10 دن پہلے کی بات۔ یہ اللہ کی لعنت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ فخر کرتے ہو، غرور کرتے ہو، اللہ نے مال دیا ہے اسی لیے کہ تم عیش و عشرت کر کے عیاشیاں کرو، بدکاریاں پھیلاؤ، غریب اور بے بس اور لاچار مسلمانوں کا مذاق اڑاؤ۔ وفی اموالکم حق للسائل والمحروم، تمہارا مال نہیں ہے یہ، تمہارے مالوں میں محروموں کا حق ہے، جو محروم ہے بیچارے، جو تم سے مانگتے نہیں ہیں چمٹ کر، انہیں ضرورت ہے، لیکن وہ کس سے کہیں؟ غیرت خودداریاں انہیں اجازت نہیں دیتی۔ یہ تو پیشہ ور بھکاری روڈوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کیا عزت اور ان کا کیا وقار؟ یہ تو مانگ کے کھانے والے، جسم فروشی بھی کر لیں، لیکن تمہارے آپس میں بیٹھے ہوئے بہت سارے ایسے بھائی ہیں جن کے گھروں میں چولہے نہیں جل رہے ہیں، جنہیں تم دیکھتے ہو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، منہ پر تازگی بھی ہے، لیکن غربت و افلاس کی وجہ سے وہ رو رہے ہیں اندر اندر۔ اس تمہارے مال میں ان کا بھی حق ہے، ان کا بھی حق ہے، تمہارا مال نہیں ہے، یہ اللہ کا مال ہے۔ تکبر نہ کرو، غرور نہ کرو، بخیلی نہ کرو، خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ اللہ ماشوں کو جہیز کے نام پر نہ دو، 1 ٹکا مت دو، اور اے جہیز اور گاڑی گھوڑے بنگلے کے ڈیمانڈ کرنے والا۔ اور جب یہاں تو بڑے بڑے مولوی حضرات بھی اس میں ملوث ہیں، علماء ہیں، جی جناب، بڑے تڑک بھڑک سے تقریریں ہوتی ہیں۔ اب مولوی اور عام جاہل اس مسئلے میں سب برابر ہیں، بیٹے کی شادی کریں گے تو یہ چاہیے، وہ چاہیے، فلاں چاہیے۔ اگر کسی نے پوچھ لیا کہ مولانا تقریریں تو آپ جہیز کے خلاف کر رہے ہیں، تقریریں تو آپ سنت کے مطابق کہ شادی ایسے کرو ویسے کرو، اور آپ یہ ہزاروں باراتیوں کو بلا کے کھلا رہے ہیں، یہ آپ نے یہ جو جہیز کے ڈیکوریشن لگائے ہوئے ہیں، یہ جو بازار لگا ہوا ہے، یہ کیا؟ کہتے ہم نے تھوڑی مانگا ہے، لڑکی والوں نے دے دیا، ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ ذلیل مولوی، توبہ کر اللہ تعالیٰ سے، قیامت کے دن تجھے منہ بھی دکھا رہا ہے، مرنے سے پہلے سماج اور معاشرہ تیرے اوپر تھوک رہا ہے، کہہ رہے ہیں ہمیں تو مل گیا، اور بہت سارے عوام بھی کہتے ہیں ہم نے تھوڑی مانگا۔ جائیں گے لڑکی دیکھنے، شادی بیاہ کا مسئلہ ہوگا، ہمارا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے بھائی، لڑکی والا پوچھتا آپ کا کوئی ڈیمانڈ بھی ہے؟ کہنے ہمارا کوئی ڈیمانڈ تو نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کی بیٹی اپنی بیٹی کو جو دینا چاہیں دے دے۔ بیٹی 24 گھنٹے فریج میں بیٹھی رہے گی، 24 گھنٹے غسالے میں اور واشنگ مشین میں بیٹھی رہے گی، 24 گھنٹے کاروں میں گھومے گی بیٹی، یہ کیا کرے گا؟ توبہ کرو اللہ تعالیٰ، اپنی شادیوں کو آسان کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے۔ آج یہ اجر و ثواب کا عمل تم نے اس کے اندر بدعت اور خرافات، صحابہ کے نقش قدم پہ کہہ دو ہم چلتے ہیں صرف نماز روزے میں بس، اور دیگر چیزوں میں صحابہ، اور اس میں بھی کون سے صحابہ نماز روزے میں؟ آج تمہاری بہنیں بیٹیاں ہندوستانی ہو یا پاکستانی ہو یا بنگلہ دیشی ہو یا امریکی ہو یا جاپانی ہو، چائنیز ہو یا برطانوی ہو، تمہاری بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ۔ پچھلے مہینے کی رپورٹ 40,000 لڑکیوں ہندوستان کے اندر لڑکیوں نے غیر مسلموں سے بیواہ کیا ہے۔ کتنی؟ لعنت ہے ہمارے اوپر، دھتکار ہے، پٹکار ہے ہمارے کرتوتوں پر، ہماری ہم نے تو یہ فتنہ نہیں ہے۔ سوچو، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ کیوں مرتد ہو رہی ہے وہ لڑکی؟ تم نے کیا سمجھا ہوا؟ مرتد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مندر میں جائے گھنٹہ بجا دے، کوئی چرچ میں جائے پوجا کرے، کوئی یہودی ہو جائے؟ جناب عالی، نماز روزہ کر کے بھی آدمی مرتد ہوتا ہے۔ قادیانی
نماز پڑھتا ہے، اذان دیتا ہے، مسجد بناتا ہے، پھر بھی کافر ہے، مرتد ہے. کیوں؟ نبی کے مقابلے میں اس نے ایک اور نبی منتخب کیا ہوا ہے. یونس گوہری فرقہ مرتد ہے، کافر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کا مذاق اڑا رہا ہے. نماز پڑھتا ہے، داڑھی رکھا ہوا، ٹوپی بھی لگایا ہوا، نام بھی عبداللہ عبد الرحمان جیسا ہے، لیکن اگر وہ قرآن کا مذاق اڑاتا ہے، آیات کا مذاق اڑاتا ہے، نبی کی حدیثوں کا مذاق اڑاتا ہے، داڑھیوں کا مذاق اڑاتا ہے، اسلام کے کسی حکم کا مذاق اڑاتا ہے، رب کعبہ کی قسم وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. وہ نماز بھی پڑھے، وہ روزہ بھی رکھے، وہ حج بھی کرے، وہ زکوٰۃ بھی دے، سب کچھ کرے، اس کے باوجود بھی اگر آخرت کے یا حدود اللہ کی، اللہ کے حدود یہ کا مذاق اڑائے، یہ کیا ہے رجم کر دینا، پتھر مارنا، یہ کیا ہے کوڑے مارنا، یہ کیا ہے ہاتھ کاٹنا، مذاق اڑائے، یہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے جو ہمارے اوپر اتنا بڑا بڑا حکم، ہم کو زبردستی ہم سے پوجا کروا رہا ہے، عبادت کروا، مذاق اڑائے. تم کیا سمجھتے ہو؟ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں. یہ سارے مرتد ہیں، یہ فکری ارتداد کے شکار ہیں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اور درگاہوں پہ چلے اور چھلے اور سجدے، یہ تو ختم، یہ تو سیدھا ڈائریکٹ جہنم ہے بغیر توبہ کے اگر مرے تو. یہ سب اس لیے اس حقیقت کو سمجھو، ایمان مضبوط بناؤ. ایمان ہمارا صحیح نہیں ہے، ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، ہمارا ایمان مضبوط نہیں. عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، عقیدہ ہے ہمارا کہ اللہ پالنہار ہے، عقیدہ ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ مشکل کشا ہے، عقیدہ ہے، لیکن ہمارا ایمان نہیں ہے. اسی لیے ہم غیروں کے دروں پہ جا کے سر جھکاتے ہیں. عقیدہ ہے کہ اللہ حی لا یموت ہے، اس کے باوجود بھی ہم اسے مردہ سمجھ کر اپنے مردوں کو زندہ کر کے پکارتے ہیں. ایمان نہیں ہے ہمارا، عقیدہ ہے کہ قرآن ہے. اگر قرآن سچا ہے، تمہارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے لیکن ایمان نہیں ہے. اگر ایمان ہوتا تو تم قرآن کو پڑھتے، قرآن کو سمجھتے، قرآن کو سیکھتے، اپنی آل اولاد کو قرآن کے ترجمے معانی پڑھاتے، نہیں تو عربی پڑھتے. ایمان نہیں ہے ہمارا قرآن. ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ایمان ہے قرآن کے اوپر، لیکن ہم جھوٹ بولتے ہیں. ایمان، یہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ یقین. جس کو جیسے یہ سورج نکلا ہوا ہے، یقین ہے، اس سے بھی زیادہ یقین ہو، اعتبار. عقیدہ الگ ہے، ایمان الگ ہے. عقیدہ غلط بھی ہوتا ہے، صحیح بھی ہوتا ہے. جو ایک اللہ کے علاوہ 33 کروڑ بھگوان اللہ مانے، اس کا عقیدہ غلط ہے. ایک اللہ ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے، تو غلط بھی ہوتا ہے. لیکن ایمان یقین کو کہتے ہیں. یقین، یہ یقین ہی تھا کہ حضرت مریم بیٹھی ہوئی اپنے کمرے میں اور حضرت زکریا داخل ہو رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ بے موسموں کے پھل حضرت مریم کے ارد گرد رکھے ہوئے ہیں. قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم پوچھ رہے ہیں یہ کہاں سے بے موسم کے پھل تمہارے پاس آ گئے؟ قالت، انہوں نے جواب دیا میرے اللہ نے بھیجے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب و کتاب روزیاں عطا فرماتا ہے. یہ ایمان تھا حضرت مریم کا. تو بے موسم کے پھل کمروں میں پہنچ رہے تھے، گھروں میں پہنچ رہے تھے. ہمارا ایمان ہے یہ قرآن پر. یہ ایمان تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کہ اگر ہم یہ کہیں گے حسبنا اللہ، ہمارے لیے ہمارا اللہ ہی کافی ہے. اور وہ کتنا بڑا محافظ ہے جس نے آگ کو بھی گلے گلزار بنا دیا. یہ ایمان ہی تھا. یہ ایمان ہی تھا صحابہ کا کہ 313 نہتھے پیدل، ہاتھوں میں تلواریں نہیں، تیر نہیں، اور سامنے 1000 کی فوج، 1000 کی فوج ہتھیاروں سے لیس کھڑے ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے، یہ ایمان کی دولت تھی کہ اللہ نے کھجور کے شاخوں کو بھی تلوار بنا دیا. یہ ایمان کی دولت تھی کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر مدد فرمائی. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا. رب نے فرمایا جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا معبود ایک ہے، اللہ یہ کہہ کر ڈٹ جاتی، ایسے وہاں فرشتے اترتے،
ان کے اوپر فرشتے آتے کہتے ہیں غم نہ کرو، ڈرو مت، فکر مت کرو. ارے مرنا کیا، مرنا تو سب کو ہے. ایک فقیر بھی مرتا ہے، ایک بادشاہ بھی مرتا ہے. جب موت آتی ہے تو شبر تخت مردن شبر ہوئی خاک، تخت کے اوپر مرو یا زمین کے اوپر مرو. جب مر گئے تو مر گئے، بات ختم. نومن مٹی منہ میں ڈال دی جائے گی کہ بادشاہ ہو یا امیر ہو یا غریب ہو یا فقیر ہو. تو مرنا تو سب کو ہے، لیکن مرنا کوئی شیر کی موت مرتا ہے، کوئی گیدڑ کی موت مرتا ہے. ایمان کی کوئی موت مرتا ہے، کوئی کفر کی موت مرتا ہے. کسی کو مرنے کے بعد نہلایا، کفنایا، عطر پتہ نہیں کیا کیا لگائے جاتے ہیں، خوشبوئیں لگائے جاتی ہیں. اور کوئی مرنے کے بعد منہ میں انگارے ڈالے جاتے ہیں، جلائے جاتے ہیں. قسمت قسمت کی بات ہوتی ہے، مقدر کی بات ہے. کوئی دودھ پیتا ہے، کوئی مونچھ پیتا ہے، مقدر کی بات ہے. کوئی جانور گھاس پھوس کھاتا ہے، کوئی جانور غلاظت کھاتا ہے، خنزیر اور سور. آپ حلال جانور کھاتے ہیں، کوئی سور کھا رہا ہے. ہر ایک موجود ہے. آپ کو بھی سور کھانا ہے. آپ بھی کافروں کے درمیان صحبتوں میں رہ کر کے آپ بھی گو کھا رہے ہیں، سور کھا رہے ہیں، خنزیر کھا رہے ہیں. آپ کو محسوس نہیں ہو رہا. یہ جہیز کیا ہے؟ یہ سور اور خنزیر سے بھی بدتر ہے. یہ بارات کے کھانے، بارات لے جانے، یہ شادیاں کرو، سہل کرو، آسان کرو، سادگی کے ساتھ کرو. مولوی فتویٰ دیتا ہے عید بقرعید نماز مسجد میں جانا منع ہے عورت کے لیے. کیوں؟ فتنہ ہے. تم نے آج عورتوں کے اوپر مسجدوں کے دروازے بند کیے. ذلیلو، سود خورو، تم نے مسجدوں کے دروازے عورتوں پہ بند کر دیے. آج تمہاری عورتیں مندروں کے دروازوں پہ جا کے کھٹکھٹا شادیاں کرتی ہیں. مسجد کے اندر عورت کو آنے سے منع کر دیا. تمام عوامل اور عناصر اور اسباب میں سے ایک کارن، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسجدوں کے اوپر، مسجدوں کے دروازے ہماری ماں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے بند کر دیے گئے. فتنہ ہے. بازار میں گھومے، فتنہ نہیں. شادیوں میں جائے، فتنہ نہیں. بارات میں جائے، فتنہ نہیں. ادھر ادھر مٹر گشتیاں کرے، فتنہ نہیں. تمہارے اپنے تیوہاروں، تمہارے اپنے دیگر پروگراموں میں، عرس میں جائے، فتنہ نہیں. میلے میں جائے، فتنہ نہیں. نیاز میں جائے، فتنہ نہیں. قرآن خوانی میں جائے، فتنہ نہیں. تبلیغی جماعت میں جائے، فتنہ نہیں. ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرے، فتنہ نہیں. اور اپنے محلے کی مسجد میں جا کے 5 وقت کی نماز پڑھے یا جمعے یا عید اور بقرعید جمعہ پڑھے، فتنہ. یہ تم نے ملاؤ، تم نے یہ عورتوں کو مرتد ہونے کا تم سبب بنے ہو. مولوی سبب توڑ دو ان برہمنیت کے شکنجوں کو. ان یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ اس کی خباثت ہے. نبی کائنات نے فرمایا، ہمارے اسلام نے کہا، جو حقیقی اسلام مدینے سے، اس نے کہا لا تمنعوا آماء اللہ عن المساجد. اللہ کے دروازے بند نہ کر. تم نے بند کیے، مسلمانوں تم نے بند کیے. جاؤ اپنے اپنے علاقوں میں، اپنی اپنی بستیوں میں جانا مسجدوں کے لیے. کوئی ایک کمرہ خاص کرنا، اس میں عورتوں کو بنا کے دینا. اور مولوی بولے گریبان پکڑ کے باہر کر دینا. سمجھانا اس کو. وہ کہے میں فلانے مذہب، بولے تیرا مذہب تیرے منہ پہ. ہمارا دین دین اسلام ہے. ہم مذہب مذہبی نہیں مانتے. ہم مذہب مذہبی. ہمارا دین کیا ہے؟ اللہ کا پسند. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا مذہبًا نہیں. مذہب کا لفظ کہیں اللہ نے قرآن میں دین کے لیے استعمال نہیں کیا ہے، نہ نبی نے استعمال. مذہب ہماری تمہاری سوچ اور فکر کا نام ہے، جو غلط بھی ہے، صحیح بھی ہے، ٹیڑھا بھی ہے. وہ راستہ جو برا بھی ہے، صحیح بھی ہے. ہماری سوچ کیا ہے؟ ہماری سوچ کوئی سوچ بھئی رب اللہ اس کے رسول کے فرمان کے آگے ہماری سوچ، ہماری فکر کوئی فکر ہے؟ اور آج جو لڑکیاں ہندوستان کے اندر مرتد ہو، اس کا ذمہ دار مولوی ہے. اور ہم بھی ہیں، تم بھی ہو. جہیز لے کر تم مسلمانوں، مالداروں، تم نے آج ہماری ماں بہنوں پر زندگیوں کو تنگ کر دیا ہے. مجبور ہیں وہ کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ بھاگیں. کیوں؟
غیر مسلم تمہاری بہن بیٹیوں سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اس کو پتہ ہے، صرف رس چوسنا چاہتا ہے، تمہیں ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ غیر مسلموں کی ظالموں کی تنظیم، ان ظالموں نے، ان بد کرداروں نے، ان خبیثوں نے، ان ظالموں نے باقاعدے تنظیم بنائی ہوئی ہے، باقاعدے ٹیم بنائی ہوئی ہے، اور انہوں نے باقاعدے یہ قرارداد اور منصوبے اور مشن بنائے ہیں، مہمات بنائے ہیں کہ مسلمانوں کی لڑکیوں کو کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اسکولز میں، گھروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، محلوں میں ان کو رجھایا جائے، ان کو اپنانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ بہت سارے ظلم ہو رہے ہیں مسلم سماج میں، مسلم معاشرے میں۔ ان کو بتایا جائے طلاق 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 کہہ کر کے ہم تمہیں نہیں ڈرائیں گے، 4 شادیاں کر کے ہم تمہیں تنگ نہیں کریں گے۔ تانے دیتے ہیں خبیث، تانے۔ آج مسلمان بھی انہی کے کہلائے میں آ گئے نا، مذاق اڑایا جاتا ہے، 12 بچے، 1400 بچے پیدا کر کے ہم تمہیں فیکٹری یا مشین نہیں بنائیں گے، ہم دو ہمارے دو آ جاؤ، 1 دن 2 دن 1 مہینہ 4 مہینہ، خلاص۔ اس کے بعد لا کے کہیں اس کی لاش گنے کے کھیت میں یا نہر میں یا کسی ویرانے میں یا کسی صحرا میں کئی پٹی پڑی ہوتی ہے، جو بچ گئی بھاگ کر کے، وہ بھاگ کر کے یہاں سماج اور پولیس اسٹیشن پہ بھی جا کے بدکاریوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بولو۔ مولوی ہم ہیں؟ صرف آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں۔ سب اپنے بہن بیٹیوں کے اوپر نظر رکھو۔ گھروں میں بیٹھ کے ہماری بیٹیاں کیا کر رہی ہیں موبائلوں کے ساتھ؟ کس کے ساتھ رابطے کر رہی ہیں؟ کس کے ساتھ تعلقات ہو رہے ہیں ان کے؟ ایک تو یہ ہے کہ تم نے ہاتھوں میں ان کو، آج ہی سے بچہ رو رہا ہے موبائل دے دو، چھوٹے چھوٹے بچوں کے دماغوں میں تم نے موبائلوں کی بھوت، اس کا عشق، اس کا چسکا لگا دیا ہے۔ ٹی وی چالو کر دو، ٹی وی چالو کر دو تاکہ یہیں کارٹون دیکھیں بچے۔ ٹی وی میں کیا آ رہا ہے؟ تم تو بند کمرے میں اپنا عائش کر رہے ہیں، اور بچے ننھے منھے کنٹرول ریموٹ لے کے کیا کر رہے ہیں وہ تم کو کیا پتا؟ رضائیوں کے اندر، کمبلوں کے اندر موبائلیں دیکھی جا رہی ہیں، چیٹنگ ہو رہی ہے۔ تمہیں پتا سعودی عرب سے موبائل آیا ہوا، کویت سے آیا ہوا، قطر سے آیا ہوا، امریکہ سے، آسٹریلیا سے، ہمارے بھائی نے بھیجا، ہمارے ابو نے، پپا نے بھیجا، پپو ہو گئے پپا، پپو نے بھیجا۔ بے غیرتو، شرم کرو، حیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی اور اپنی آل اولاد کو بھی جہنم سے، بال بچوں کو بھی بچاؤ۔ جہیز، مسجدوں کے دروازے کھولو، اسلام کا حکم ہے، یا اللہ کا حکم، اس کے منہ پہ مارو۔ بناؤ مسجدیں ایسی جس کے اندر عورتوں کے بھی حصے، صرف عید بقرعید نہیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، پھر دیکھتے ہیں کتنا انقلاب آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کیا کریں؟ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز گورنمنٹ کے ہیں، غیروں کے ہیں، ویلنٹائن ڈے منائے جا رہے ہیں، پھول کے ہدیے، تحفے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ گھٹنے ٹیک کر پھر پھول پیش کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں معلوم؟ مختار بھائی پتا ہے؟ نہیں پتا ہے، آپ کا زمانہ ہی نہیں تھا وہ، تو آپ کو کیا پتا ہے؟ پرموٹ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو بھائی؟ وہ پھول پیش کرتے ہیں، ہاں، رجھاتے ہیں لڑکی کو۔ اے لونڈے باز خبیث، ان کالج یونیورسٹیوں میں اپنی بچیوں کے لیے اگر عزت چاہتے ہو تو خود کے یونیورسٹیز قائم کرنے کی کوشش کرو، خود کے میڈیکل کالجز ہوں، خود کے اپنے اسکولز ہوں، خود کے اپنے پیسے ہونے چاہیے، یہ زکوٰۃ اور صدقات جمع کرو، اور اپنے اپنے علاقوں میں دیکھو۔ سعودی عرب کے اندر نہیں سمجھ میں آ رہا، سعودی عرب لڑکیوں کے اسکول الگ، لڑکوں کے اسکول الگ، ان یونیورسٹی تک پڑھائی ہو رہی۔ 57 سے زیادہ اسلامی ممالک، مسلمانوں کے ممالک ہمارے ہاں، کیوں نہیں کیے جاتے بھائی؟ تم کیا یورپ امریکہ کی اولاد ہو؟ اور ہیں یہ خبیث، یہ جتنے سیاسی مدبران ہیں یہ بیٹھے ہوئے، یہ اکثر و بیشتر اس کے اندر سارے وہی اسلام اور مسلمانوں کا نام لیتے ہیں، لیکن یہ خبیث انہی کے چھاگلوں سے، انہی کے مشکلوں سے پانی پیتے ہیں۔ کیوں نہیں قائم کرتے بھائی؟ لڑکیوں کے الگ، لڑکوں کے الگ، یہ مخلوط تعلیم کیوں؟
اگر مسلمان ہیں ہم تو ہمیں اٹھنا پڑے گا، ہمیں بیدار ہونا پڑے گا، ہمیں جاگنا پڑے گا، ہمیں اپنی بیٹیوں کو ارتداد سے بچانا پڑے گا، کفریات سے بچانا پڑے گا۔ اگر نہیں بچاؤ گے کل قیامت کے دن تمہارے گریبان ہوں گے اور آنے والی نسلوں کے ہاتھ ہوں گے، تم کیا جواب دو گے؟ تمہارے پاس پیسے ہیں، کماتے ہو، اس کمائی میں تمہارے لیے ان کا بھی حق ہے، غریبوں کا بھی، ایسے اداروں کو قائم کرنے والوں کا بھی حق۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے اس کا علاج ضروری ہے اور ہمیں اس کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس کے بہت سارے عوامل اور اسباب بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ نکاح کو کیا کرنا ہے؟ آسان بنانا ہے۔ نکاح کو کیا کرنا ہے؟ آسان بنانا ہے اور عام کرنا ہے، عام کرنا ہے۔ لڑکیاں زیادہ ہو رہی، اب سنو میری بات، یہ لڑکیاں سماج میں، مسلم معاشرے میں زیادہ ہو رہی ہیں تو 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 کرو۔ جو چلا رہی ہے چلانے دو، جو بکواس کر رہی ہے بکواس کرنے دو۔ یہ اسلام کا قانون ہے، یہ حلال ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولو، حلال ہے۔ حلال پہ نہیں چلو گے حرام پہ چلیں گے۔ اور یہ خبیث باقاعدے لسٹ لے کر ظالم آج کل اپنے اپنے جلسوں میں یہ بات بیان کر رہا ہے، 4 نہیں 1، اور بدکاریاں کتنی رکھائے رکھا ہے، اس کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ ان کے پردادے لکڑدادوں کی لسٹ دیکھو تو انہی کی اولاد سب آج نظر آ رہی ہے اکثریت میں۔ ڈرو مت، اللہ سے ڈرو، اللہ روزی دینے والا۔ وَرِزْقُكُمْ فِي السَّمَاءِ، بعض جگہوں پر یہ بات آ رہی ہے، جیسے کہ اٹالیا کے اندر، ابھی کل نہیں پرسوں میں نے ایک نیوز دیکھی، اٹالیا کے اندر کوئی وزیر اعظم آئی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ جو لوگ زیادہ بچے پیدا کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ دے گا، تو ہم جو پہلے خرچہ دیتے تھے اب ہم وہ خرچہ بند کر دیں گے، تم اپنے اللہ سے لے لو۔ بالکل لے لیں گے ہم اپنے اللہ سے، لیکن کاش ہمارا ایمان تو مضبوط ہو جانے دو۔ ارے ہم اس کے ان ٹکڑوں کو اس کے منہ پہ مار دیتے، اور یقیناً ہمارا اللہ نحن نرزقکم وإیاہم جس نے کہا ہے، یہی میں کہہ رہا ہوں، ایمان نہیں ہے ہمارا۔ اگر یہ ایمان ہوتا تو ہمیں نہیں کہتے ہم دو ہمارے دو بچے دو ہی اچھے، ہم ایسا نہ کہتے۔ ہمارا ایمان ہی نہیں ہے اللہ پر۔ اللہ کہتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، خرچ کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ پیٹھی کے اندر گولیاں کھلا کے کو دیکھ کر مروا دیتا ہے آج یہ ظالم معاشرہ، ظالم خبیث غیر مسلم، جہیز کے اور مسلمان بھی آج اسی کلمہ پڑھنے والا بھی اسی ڈھرے پہ چل رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے خرچ اور فقر اور فاقے کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، نحن نرزقکم، ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں اور جو آ رہے ہیں ہم ان کو بھی روزیاں عطا کرتے ہیں۔ ایمان ہے تمہارا اس پر؟ ایمان ہے تو کثرت سے بچے پیدا کرو۔ جاؤ میری یہ بات اڑا دو پوری دنیا میں، جی میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا تزوج الودود الولود، زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورتوں سے شادیاں کرو، فإنی مکاثرکم بکم یوم القیامہ، اس لیے کہ اپنی امت کی زیادتی پر قیامت کے دن میں ان کے اوپر فخر کروں گا۔ سعودیہ کے اندر بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، ہمارا ملک ان کے روزیاں دیتا ہے، کھلاتا ہے؟ بولو انہیں کون کھلاتا بھیا؟ بولو۔ ہمارے ملکوں سے چھوٹا ملک ہے سعودی عرب، تعداد کے اعتبار سے، ذخائر کے بہت سارے اعتبار سے۔ اللہ دیتا ہے روزی کی نہیں دیتا ہے؟ صرف یہیں کے لوگوں کو روزی نہیں دیتا بلکہ یہاں کی آبادی سے کئی گنا لوگ جو یہاں کام کرتے ہیں بیچارے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی کھلاتا ہے، اور اپنے اپنے ان کے ملکوں میں ان کی آل اولاد بلکہ ان کے خاندان بھی کھاتے ہیں۔ تو کھلاتا ہے فقیر ابن الفقیر قلاش، ریڑھی لگانے والا، صدر مملکت بن گیا، وزیر اعلیٰ بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، جس کو نانے شبینہ کے ٹکڑوں کے تم محتاج تھے۔ تم کہتے ہو ہم کھلاتے ہیں، ہماری زمین ہے، ہمارا ملک ہے۔ تیرا کون سا ملک، تیری کون سی زمین، تو کون سا کھلانے والا؟ تو ہمارے ٹیکس چوری کر کر کے پورا ڈھکیل رہا ہے، کھا رہا ہے خرید۔ تجھے تو ہم کھلاتے ہیں، ہم پالتے ہیں، ہم پوستے ہیں۔
اس لیے ایسی عورتوں سے شادی کرو جو بچے پیدا کرنے والی ہو زیادہ، اور بچے زیادہ سے زیادہ پیدا ہوں گے کی خوشی اس میں موجود ہے۔ اللہ کھلانے والا پلانے والا، جو کوئی تمہارا مذاق اڑائے اس کو بول دو اللہ تمہارے منہ میں انگارے ڈالے، کیڑے ڈالے گا انشاءاللہ تعالی، تو گھسا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. واستقيموا واعتدوا يرحمكم الله. صفين درست کریں بڑھیا کریں فاصلوں کو بند کریں اللہ رحم کرے. اللہ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله. سمع الله حمد. الله. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله. سمع الله حمد. الله. 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 الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله. اللهم أنت السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.